دن میں ہم سینکڑوں مرتبہ انکار کرتے ہیں، نہیں کرتا میں۔ نئی شریعت آئے گی کیا؟ نئے احکام اتریں گے آپ کے لیے کہ جو اللہ کے نبی نے حرام کی تھی وہ اب حلال ہیں۔ کیا صحابہ کے دور میں بھی یہی طرز عمل تھا صحابہ کا کہ جس چیز کو نبی حرام کہہ رہا ہے صحابہ اس کو حلال جان کر پی رہے ہیں یا حرام جان کر پی رہے ہیں؟ یا صحابہ کا طرز عمل مسلمانوں کا یہ تھا توڑ دو ان مشکیزوں کو، اعلان سن لیا گلی میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول نے شراب حرام کر دی، کسی کے دل میں یہ خیال نہ آیا دیکھوں تو صحیح کون ہے، پوچھوں تو صحیح کب دیا اللہ کے نبی نے یہ حکم؟ صرف ایک آوازہ ہی پڑا ہے نا، کان میں توڑ دیے گئے وہ گھڑے جس میں شراب جمع کیا کرتے تھے، الٹ دیے گئے وہ جام جو لوگوں نے بھر کے دیے تھے، یہ بھی نہ سوچا چلو اب تو ڈال لیا ہے نا آخری مرتبہ ہی پی لوں، نہیں، وہی جام وہی ہاتھ جو اس کو منہ تک لے جایا کرتا تھا وہی ہاتھ اس کو الٹا کر رہا۔ مدینے میں شراب ایسے بہی نالیوں میں جیسے برسات میں بارش کا پانی بہتا۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دی۔ صرف ایک دفعہ کہنے سے آپ کو حرام چیزیں کوئی نظر نہیں آ رہی جو آپ کر رہے ہیں؟ رکوع کی حالت میں نماز ہو رہی ہے، لوگ رکوع کی حالت میں ہیں، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے لوگوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بیت المقدس سے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ چلو آخری نماز ہی صحیح، اب رکوع کی حالت میں ہم اپنے چہرے بدل دیں، رخ پلٹ لیں ہم اپنے، چلو آخری نماز پڑھ لیتے ہیں بیت المقدس کی طرف۔ لیکن جب لوگوں نے سن لیا کہ اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیا، پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ اب آخری نماز ہی سمجھ کر بیت المقدس کی طرف پڑھ لیا۔ کیا تھا مسلمانوں کا طرز عمل؟ ایک صحابی سے اللہ کے نبی بے رخی سے پیش آئے، وہ گھبرا کر اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی کچھ ناراض سے دکھائی دے رہے ہیں۔ کہا تیری انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے اور شاید تجھ کو پتا نہیں کہ یہ مردوں پر حرام ہے، لگتا ہے اللہ کے نبی اس وجہ سے ناراض ہیں تجھ سے۔ اس نے وہ سونے کی انگوٹھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی ناراض ہو گئے نکال کر پھینک دی۔ لوگوں نے سمجھایا تیری بیوی کے لیے حلال، تیری ماں کے لیے حلال، تیری بیٹی کے لیے حلال، تیری بہن کے لیے حلال، تجھ پر حرام ہے، پھینکتا کیوں ہے؟
اپنے گھر لے جا، ان کو دے دے۔ کہا میں اس مال کو گھر لے جانے کے لیے تیار نہیں جس کی وجہ سے میرا نبی مجھ سے ناراض ہوتا۔ یہی جذبہ ہمارے اندر بھی ہے نا کہ اللہ کا نبی جس چیز کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے وہ مسلمان اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار نہیں، جبکہ وہ مال اس کی عورتوں پر حلال ہے۔ ٹی وی لانے پر اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں نا بہت، اسی لیے لے کر آتا ہے نا۔ اگر آج اللہ کے نبی ہمارے گھر آ جائیں، کبھی آپ نے سوچا کہ کن کن چیزوں پر ناراض ہوں گے؟ کیا وہ ساری چیزیں میں اپنے گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر اللہ کے نبی آج اس دنیا میں آ جائیں، میرے گھر کا وزٹ کریں، کن کن چیزوں پر ناراض ہوں گے؟ اے میرے امتی، یہ کیا رکھا ہے؟ اللہ کے نبی وی سی آر رکھا ہے۔ اے میرے امتی، یہ کیا لگا رکھا ہے؟ اللہ کے نبی ڈش اینٹینا لگا رکھا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ قرآن کی تلاوت سنتا ہے اس پر؟ نہیں، اللہ کے نبی دنیا کے سارے چینل اس پر چلتے ہیں۔ بیوی کے لوازمات کیا رکھا ہے؟ یہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی لایا۔ کیسا امتی ہے تو؟ میرے امتی یہ کیا رکھا ہے؟ اللہ کے نبی آپ کی سنت کو ذبح کرنے کے لیے شیو کا سامان لے کر آیا ہوں۔ میرے امتی یہ لباس کیسا ہے؟ اللہ کے نبی یہ انگریز پہنتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بے حیائی کا مرکز، سجدے میں جائے تو بالکل ننگا، رنگ کا ہی فرق ہے نا۔ جب پینٹ پہننے والا سجدے میں جاتا ہے کچھ سطر باقی رہتا ہے اس کا؟ چلو شرٹ بڑی ہو، اس کا سطر ڈھانپ رہی ہو، لیکن ہم شرٹ کو اندر ڈالتے ہیں تاکہ اچھی طرح ہمارا ننگ لوگ بعد میں آنے والے دیکھیں۔ کیا زندگی ہے آپ لوگوں کی؟ آخر کیا سوچ کر کرتے ہیں آپ یہ کام؟ کتنے دن اور کر لیں گے؟ جن کی داڑیاں سفید ہو گئیں وہ تو سمجھ لیں گھنٹی بج چکی، اسٹیشن آیا کا آیا، آیا کا آیا، بیگ اٹھا لے اپنا، تیار کر لے، گاڑی زیادہ دیر نہیں رکے گی، گیٹ کے قریب ہو جاؤ تاکہ گاڑی رکتے ہی تو اپنا سامان نیچے اتار سکے۔ اور اگر یہ سفید بالوں والا اتنا مدہوش ہو جائے کہ خیر ہے اٹھا لیں گے، ابھی گاڑی رکی نہیں، تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کو مہلت نہیں ملتی، اگلے اسٹیشن پر جا کر رکتا۔ فرشتہ آیا کا آیا، تیاری کر لی، سفر میں جانے سے پہلے بیگ تیار کرتا ہے،
پڑھنے کے لیے کتاب رکھتا ہے، دیکھنے کے لیے اینک رکھتا ہے، کپڑے استری کرواتا ہے، ضرورت پڑے گی، یہ سفر بھی آنا ہے نا، اس میں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سفر قصیر ہے، مدت بھی کم ہے، فاصلہ بھی کم ہے، اور یہ سفر طویل ہے، الی یوم یبعثون، قبریں پھاڑنے تک قبر میں تو نے رہنا، پھر حشر کا سفر تو نے کرنا، پھر جنت یا دوزخ تیرا ٹھکانہ، کتنا لمبا سفر ہے اور تیاری کتنی ہے، کتنی تیاری ہے، کہنے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ کوئی تیاری نہیں، رمضان کے ایام، رمضان کی راتیں مسجدیں بھر جاتی ہیں، عید کے دن کے فوراً بعد مسجدیں خالی ویران نظر آتی ہیں۔ کیا ہے مطلب اس بات کا؟ عادت پڑی ہے رمضان میں اللہ کی عبادت کی، باقی 11 مہینے چھٹی، سوچ لو وہ وقت آنے والا ہے، کوئی بچائے گا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم زیادہ قریب ہیں اس وقت تیری بیوی سے، تیرے باپ سے، تیری اولاد سے، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں پاتے۔ لے جائیں گے روح قبض کر کے فرشتے، یا پھٹا ہوا ٹاٹ ہوگا یا ریشم کا لباس ہوگا، یا بدبو کے بھبکے ہوں گے یا خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ اس تیاری کے لیے، اس سفر کی تیاری کے لیے کوئی فکر نہیں، ہر گناہ اور ہر نیکی لکھی جا رہی ہے ہماری۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، لکھی جا رہی ہے، یہ ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے، کھول دی جائے گی یہ کتاب، پڑھے گا ہر انسان اور کہے گا کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز نوٹ کر لی، نوٹ ہو رہی ہے تمہاری حرکتیں، اٹھے ہوئے قدم، بڑھتے ہوئے ہاتھ، زبان کی یہ کاٹ، آنکھوں کی یہ غلط چیزوں کی طرف دیکھنا، کانوں کا سننا، ناک کا سونگھنا، ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے جو عورت گھر سے نکلے اس کے لباس سے، زیور کی جھنکار سے، اس کی خوشبو سے، لوگوں کی آنکھیں، لوگوں کے کان، لوگوں کی ناک اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، وہ عورت شریف عورت نہیں، بدکارہ عورت۔ یہ ناک سونگھنے کے لیے خوشبو اس غیر محرم کی، اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس کی آواز سننے کے لیے کان متوجہ ہوئے،
اس کا لباس دیکھنے کے لیے آنکھ متوجہ ہوئی، تینوں نوٹ کر لیے گئے۔ اور متوجہ نہیں ہوتے، جب مارکیٹ میں نکلتے ہو یہ تینوں چیزیں متوجہ نہیں ہوتی۔ چلو ہاتھ تو بعد میں اٹھیں گے، قدم تو بعد میں اس کے پیچھے چلیں گے، یہ تین چیزیں تو ساتھ گزرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ یہ تینوں چیزیں ان کی حرکات فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں۔ کہاں کہاں سے بچو گے؟ کون سا راستہ اختیار کرو گے بچنے کا؟ یہ تو فوراً قرض ہے، اس کو اتارتے چلے جاؤ۔ غلطی ہو گئی، آ جاؤ مسجد میں، وضو کرو، اللہ آنکھوں کا گناہ دھو دے گا، ناک کا گناہ دھو دے گا، کان کا گناہ دھو دے گا۔ سجدے میں گر جاؤ، وہ پاؤں جو چل کر گئے تھے اس کا گناہ دھل جائے گا، وہ ہاتھ جس نے پکڑا تھا اس کا گناہ دھل جائے گا۔ ہر نماز میں اللہ سے اپنے گناہوں کی اس طریقے سے معافی مانگتے رہو، تمہارا نامہ اعمال دھلتا رہے گا، مگر نہ انبار لگ جائیں گے گناہوں کے۔ 99 رجسٹر، اور ایک رجسٹر زمین اور آسمان کے برابر۔ کتنے گناہ کیے؟ 99 رجسٹر بھر گئے۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ پلٹ آؤ اس زندگی کی طرف جو حقیقی زندگی ہے، چھوڑ دو اس دنیا کی رنگینے کے پیچھے بھاگنا۔ دنیا کی خواہشات کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ خواہشات بڑھتی رہیں یہاں تک کہ ہم قبروں میں جا پہنچے۔ توبہ کرو ان خواہشات سے اور عہد کرو اللہ تعالی سے